پھر یہ ہے کہ یہ معروف پانی ہے، تو کئی چیزیں ہیں زندہ، جیسے فرشتے اور جن، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا، جیسے دوسرے مقام میں فرمایا والجان خلقناہ، جنوں کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ جن مخلوق ہے، پوشیدہ مخلوق ہے، اللہ فرمایا من نار السموم، آگ سے، سموم آگ سے پیدا کیا۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے تو یہ بھی زندہ ہیں، فرشتے اور جن، لیکن یہ تو آگ اور نور سے پیدا ہوئے۔ یہاں فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، تو پھر یہاں کل شيء سے مراد ہے یعنی جو حیوانات ہیں، یہ لفظ عام ہے لیکن اس کا مخصص موجود ہے۔ مخصص جیسے میں نے آیت پڑھی، وہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ ہر دابہ کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہاں کل شیء سے کل حیوان، ہر شے جو زندہ ہے، اس سے مراد یہ عام مخصوص من البعض ہے۔ دوسرا قول بھی ہے، مفسرین نے ذکر کیا تفسیروں میں، کہ ماء سے مراد وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر شے کو ہم نے پانی سے زندہ کیا، یہ معنی، یا ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا، ہر زندہ شے کو۔ پھر یہ اس پانی سے مراد من الماء، نطفہ سے پیدا کیا، اور من الماء نطفہ اس کو پانی سے تعبیر فرمایا کہ پانی زیادہ اس میں غالب ہے، اور وہ بھی ایک پانی، تو پانی کا اطلاق آ گیا کہ ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے پیدا کیا۔ اس وقت بھی تخصیص مخصص ہوگا، یہ عام مخصوص بالبعض۔ اور دوسرا کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر شے کو، کہ پانی کا بڑا دخل ہے ہر شے کی زندگی میں، ہر شے کی گزران میں، خواہ وہ جانور ہیں، انسان ہیں، یا درخت ہیں، اشجار، جو چیز بھی ہے، پانی کا بڑا اثر ہے، ان میں دخل ہے، ہر شے کے حیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے، پانی کی طرف احتیاجی زیادہ ہے، پانی کا نفع زیادہ ہے، تو فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اس وقت پھر شے سے نباتات بھی آ جائیں گے، نباتات، ہر شے، یعنی حیوانات، نباتات، اس سب کو پانی سے بنایا، کہ پانی کا ان کی حیات میں، ان کے گزران میں زیادہ دخل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، شیشی لے آیا، میں ہر شے مجھے اس شیشی میں بھر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس کو شیشی کو پانی سے بھر دو۔ وہ شیشی پانی کی بھر کے بادشاہ کی طرف لے گیا، تو بادشاہ نے کہا بھائی ہر شے اس میں کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر شے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حیات دی ہے، تو پانی کا اس کو دخل ہے،
اور پانی زیادہ نفع والا ہے، تو جب پانی ہے تو ہر شے ہے، پانی ہے تو حیات ہے۔ تو اسی طرح کل شیء حج، کہ ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا، پانی سے پیدا کیا۔ اس کا حقیقی معنی بھی بن سکتا ہے کہ ہر شے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، یعنی یہ اصل ہے بالواسطہ پانی، کہ پانی سے انسان کیسے بنا، یعنی پانی خاک بن جاتا ہے، پانی مٹی بنتا ہے، مٹی پانی بنتی ہے۔ یہ حکمت میں مذکور ہے کہ مٹی پانی بن جاتی ہے، پانی مٹی بن جاتا ہے، خاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، حیوانات کو جو خاکی ہیں، وہ کیسے کہ پانی سے خاک بنے اور خاک سے پھر یہ چیزیں نکلیں۔ تو گویا زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، یہ پانی سے بنے۔ پھر فرشتے پانی سے، پانی ہوا بن جاتا ہے، ہوا آگ بن جاتی ہے، آگ آخر میں جا کے نور بن جاتی ہے۔ تو یہ پانی جو ہے یہ اصل ہے بالواسطہ۔ کوئی شے پیدا ہوئی مٹی سے تو اصل مٹی کی بھی پانی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو عرش پانی کے اوپر تھا، تو پانی تھا پہلے۔ پھر جہاں اللہ کا گھر ہے، اس جگہ ایک جھاگ ابھری اور اسی سے پھر زمین پھیلی، آسمان بنے۔ تو اصل پانی ہے، اور پانی سے پھر آگے یہ اشیاء بنتی چلی گئیں اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکمت سے۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ دوسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنے کی، دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل آ چکی، یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل بیان فرمائے ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں، نظر فکر ہے۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، یہ پہلی دلیل تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا نہیں سوچ کرتے، تأمل کرتے، کیا نہیں فکر کرتے، کیا نہیں دیکھتے۔ کسی جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہم نے زمین، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یہ اصل میں اکٹھے تھے، جیسے ایک شے مجموعہ اکٹھا ہو، آسمان بھی اور زمین بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پھر جدا کیا آسمانوں کو، زمین اپنی جگہ پر رہی اور آسمان اوپر کی طرف جدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 طبق بنا دیا۔ قرآن مجید میں ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا، یہ آسمان جو تھے پہلے دھواں تھا، قرآن مجید میں وَهِيَ دُخَان دھواں، یہ دھواں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبق بنایا، آسمان اور اجسام ہیں، اجرام ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، اس سے اخذ ہوتا ہے، زمین کو پہلے پیدا کیا، جو زمین اپنی جگہ پر رہی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین سے جدا کر دیا، زمین اپنی جگہ پر رہی اور آسمانوں کے طبق بنا دیے پہلے اکٹھے۔
اور زمین دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم بعد ذالک دحاہا، ثم بعد ذالک دحاہا، پھر بعد اس کے اللہ تعالی نے زمین کا دحو کیا۔ یہ ہمارے مفسرین تفسیروں میں سوال بھی ذکر کرتے ہیں، بطری کے اشکال وہ مسلمان کے نہیں ہوتے، وہ منکرین کے ہوتے ہیں۔ مطلب ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم سمجھو کہ کوئی اشکال کرے قرآن مجید کی کسی آیت پر تو ان کا یہ اشکال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، وہ سارا کچھ پہلے بتا گئے ہیں۔ ثم بعد ذالک دحاہا، تو یہ لوگ جو اس طرح باتیں کرتے بھائی فلانی آیت سے پتہ چلتا ہے کیونکہ مغرب کے لوگ جو مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ مغربی ذہن لے کے آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جن کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ بچے رہیں، ورنہ یہ ہچکچا جاتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی تو وہ لگ گئی ان کی اس علم میں جو حاصل کرنے کے لیے گئے، اور پھر انہی کے مجالس اور انہی کے پاس بیٹھے، پھر انہی کے آراء اور انہی کے خیالات لے کے ہمارے ملک میں آ گئے یا کسی اور مسلمانوں کے ملک میں یہ لوگ جاتے ہیں۔ تو جاؤ، لیکن اس لیے نہ جاؤ کہ تم اپنا دین بدلو، تم اپنا ایمان خراب کرو، اپنے دین پر ایمان پر مضبوط رہو۔ کسی مقصد کے لیے گئے، دنیا کے لیے گئے تو وہ اپنے مقصد حاصل کرو، لیکن اپنے دین کو خراب نہ کرو۔ ان کو علم کا ہوتا نہیں، پھر وہ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے اعتراضات سنتے ہیں جو وہ قرآن مجید پر کرتے ہیں، یہ آیت ہے اور یہ آیت ہے اور اس میں غلطی ہے اور اس میں ٹکراؤ ہے اور اس میں تعارض ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن یہ نہیں ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کے کلام میں تعارض نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، سمجھن سمجھنے کی بات۔ تو انہوں نے اشکال کیا، اور مجھے ایک شخص نے میرے اوپر زہر کیا اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ایسے بندے بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تمہارے انہی سے ہیں، تو پھر جو ان کے پاس بیٹھیں گے ان کا عقیدہ خراب کریں گے ایسے لوگ۔ تو اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، یہ لوگ بیٹھنے کے نہیں ہیں، تم صلحاء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں کوئی نفع حاصل ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو تمہارے عقیدے کو خراب کریں یا تمہیں گمراہ کریں۔ تو یہ اشکال کیا بھئی اس جگہ ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور اس جگہ ہے زمین کو بعد پیدا کیا، یہ تمہاری کلام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ تیرا سوئے فہم ہے۔ یہ ان سے پوچھو جنہوں نے زندگیاں لگائیں اس سفر میں، اس سلوک میں، قرآن کی تحصیل میں علم حاصل کرنے والا وقت لگایا۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ تو دور سے بیٹھا ہوا ایسی بات کرے جو کبھی وقت تجھے نہیں ملا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ تو اللہ جل شانہ فرمایا اولم یری الذین کفروا، کیا یہ منکر نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین آسمانوں کو اور زمین کو اکٹھا پیدا کیا، مجموعہ جس میں ایک شے اکٹھی ہوتی ہے،
پھر فرمایا ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، زمین کو اور آسمانوں کو۔ زمین اپنی جگہ پر رہی، آسمانوں کے طبق بنا دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے ہے اور آسمان بعد میں طبق بنائے گئے۔ آسمانوں کے طبق اپنی حکمت سے بنائے، اپنی قدرت سے بنائے، اپنے علم اور طاقت سے بنائے، وہ اس کی حکمت ہے۔ ایسا پیدا کیا اور پھر ایسے کیا، یہ اپنی کمال قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے، وہ خالق ہے، اتنے بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی ہے اس کے سوا جو اس طرح کی کوئی چیز پیدا کر سکے؟ تو کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ مانے گا جو خدا کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی، معبودان باطلہ کی، بتوں کی، یا کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مانیں گے کہ یہ کام ہمارے یہ بتڑے نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی حجت تمہارے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اسی کی عبادت اسی کے لیے ہے، اسی میں ہی منحصر ہے۔ تو جہاں فرمایا ثم بعد ذلک دحاہا، زمین کو پیدا کیا، وہ اسی طرح اکٹھی تھی اور پھیلایا بعد میں۔ تو جہاں زمین کو پہلے پیدا کیا، وہ اس کی اصل کو پہلے پیدا کر دیا۔ جہاں فرمایا ثم بعد ذلک دحاہا، یہ آسمانوں کی پیدائش کے اور طبقات بنانے کے بعد زمین کو بچھایا۔ ایک شے بنی ہوئی پہلے ہے، لیکن اس کو بچھایا گیا۔ اللہ پاک نے دح فرمایا، ثم بعد ذلک دحاہا، دح کا معنی ہوتا ہے بچھا دینا، پھیلا دینا۔ وہ اسی طرح تھی اکٹھی، جیسے ایک روٹی کا ایک پیڑا ہوتا ہے، روٹی کے پیڑے کی طرح پیدا کیا، آسمانوں کو جدا کر دیا اور طبقات بنا دیے۔ ثم بعد ذلک دحاہا، پھر اس زمین کے پیڑے کو بچھا دیا تھا، لمبا کر دیا تھا، پھیلا دیا۔ ایک شے پہلے پیدا کی ہے اور آسمانوں کو بعد میں، لیکن زمین کا دہب بعد میں ہے۔ اس کو کیا پتا دہب کیا ہوتا ہے؟ جو ساری زندگی انگریزی پڑھتا رہا، اور کس لیے؟ یہ کہ اس لیے کہ کوئی دنیا حاصل ہو، وہ اس کو سمجھتے ہیں ہمارا اس میں نام نکلے گا، ہم پیسے جمع کریں گے۔ جن کا مقصود ہی نام اور پیسے ہو، وہ قرآن کے معنی کو کیسے سمجھے؟ جن نے گھر چھوڑے، جن نے ہر چیز چھوڑی اور قرآن مجید کی تحصیل کے لیے اس نے سفر کیے، اساتذہ کے پاس گئے، انہیں سارے علوم پہلے پڑھے، پھر قرآن کی تفسیر پڑھی، وہ حاصل کرے گا۔ ایک جاتا ہے کسی ملک میں مزدوری کرتا ہے یا جو کرتا ہے، سال کے بعد آتا ہے، کچھ پیسے تو لے آئے گا، تو جو ساری زندگی اس قرآن کی تحصیل میں گزاری، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ تم نے دولت اسی کو سمجھے، ٹھیکریوں کو۔ یہ ٹھیکریاں ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہیں۔ یہ علوم ہیں جو باقی ہیں، اور یہ علوم ہیں جو بندے کو اونچا لے جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے ہستی کی، اپنے وجود کی اور معبود وجوب الوجود کی یہاں 6 دلائل دیے ہیں، 6 دلائل۔ اس لیے فرمایا افلا یؤمنون، یہ 2 دلیلیں بیان فرما کے پھر فرمایا افلا یؤمنون، کیا ایمان نہیں لے آتے؟ یہ ہم نے حجت پیش کر دی، پھر بھی انکار پر مصر ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
کل شیء حی افلا یؤمنون، یہ افلا حمزہ ہے، یہ استفہام ہے۔ جب دلیل قائم فرما دی تو فرمایا کیا اب ایمان نہیں لے آتے؟ دلائل حجت تام ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے وجوب الوجود پر اور استحقاق عبادت پر کہ وہی عبادت کا مستحق اور کوئی نہیں، یہ اس کی دوسری دلیل آئی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا یہ تیسری دلیل ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بنایا زمین میں بنائے رواسی جبال، پہاڑ بنائے۔ تو تم پہاڑوں میں جاؤ، پہاڑوں کو دیکھو، اللہ پاک نے اپنے قدرت کی، اپنی ذات کی، اپنے صفات کی یہ دلیل بنائی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑھا، زمین کی میخیں بنایا۔ ان پہاڑوں کو جا کے دیکھو نا، تجھے خدا کی قدرت یاد آئے گی۔ یہ کس نے بنایا؟ انہیں بنائے، بتوں نے بنائے، بے جان جمادات نے۔ تو ہر بندہ سمجھے گا یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارے سامنے دلیل، نشانی اپنی ذات کی، اپنی قدرت کی اور اپنے وجوب الوجود کی نشانی قائم فرمایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ، رواسی بنائے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ ان تمید میں اس طرح نہ کہ تمہیں زمین اضطراب کرے اور تمہیں لے جائے۔ اللہ جل شانہ نے اس جگہ زمین کے خلقت فرمائی کہ زمین پانی کے اوپر اور پانی کے اوپر زمین تو مرکز عالم ہے، یہ پانی کے اوپر کیسے آ گئی؟ زمین تو پانی سے ثقیل ہے، یہ تو مرکز ہے، اور پانی کے اندر ڈوبی ہوئی، پانی کے اندر تھی، اوپر پانی ہے ہر جانب سے، ہے اس طرح پانی، اور وہ پانی کے بیچ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز ثقیل ہوتی ہے اور تو وہ نیچے جاتی ہے، تو زمین ثقیل ہے پانی سے بھی، تو یہ نیچے چلی گئی۔ پانی پھر ہوا سے ثقیل ہے، تو پانی زمین کے اوپر آ گیا، اور ہوا جو ہے وہ پانی کے اوپر آ گئی، اس طرح، پھر اس طرح۔ یہ ایک کوڑا ہے گیند کی طرح۔ یہ دلیل ہے جو اللہ پاک نے تمہارے سامنے قائم فرمائی ہے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ تم ان نشانیوں کو دیکھو، زمین ہے اور ثقیل ہے، یہ فلسفہ ہے۔ جو ثقیل شے ہو وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ تم کوئی شے کنکری یا زمین کا ایک ڈھیلا پانی کے اوپر رکھو، نیچے چلا جائے گا، یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے تقاضے رکھے، یہ رکھنے والا وہ ذات ہے، تو وہ ڈھیلا نیچے جائے گا، پانی کے اندر جائے گا۔ زمین اسی طرح پانی کے اندر ہے، ہوا ہے پانی کے اوپر، پھر آگ ہے،
ہوا کے اوپر آ گئے، پھر پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، اسی طرح عرش سب کو محیط ہے، یہ ایک گیند ہے، یہ عالم ہے اور یہ خدا کی دلیل ہے۔ اب یہ تقاضا کرتا ہے فلسفے میں کہ زمین پھر پانی سے باہر کیسے نکلی، یہ باہر کیسے نکلی ہوئی ہے؟ یہ باہر اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ کسرن ہے، یہ کسرن ہے۔ کسرن کا معنی ہوتا ہے بھئی کوئی شے ہو، اس کو تم پانی میں ڈبو، یعنی ایک سنداری ہمارے لوگ پانی میں ترتے ہیں، اس کے اوپر اس کو سنداری بولتے ہیں۔ یہ سنداری تم زور دے کے نیچے پانی کے ڈبے ہو، یہ کسر ہے، ورنہ سنداری خود نیچے نہیں جاتی، بلکہ کوئی لے جانے والا اس کو نیچے لے جاتا ہے زور دے کے۔ جیسے کوئی پھوکا پانی کا بھر گیا، پانی کا نہیں ہوا کا بھرا ہوا، تو وہ پانی کے اوپر رہے گا، اس کو دباؤ گے زبردستی تو پانی کے نیچے جائے گا، جو ہی چھوڑو گے اوپر کو آئے گا۔ یہ ہوتی ہے کسر، یہ کسر ہے، کاسر نے اس کو زبردستی اس طرح کیا ہوا ہے، طبیعت کا تقاضا اس کا نہیں ہے۔ یہ زمین کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پانی کے بالکل درمیان میں ہو، سارا پانی اس کے اوپر ہو اور ایک جیسا کوڑا ہو، جو زمین کے وسط میں مرکز میں ایک نقطہ ہے، اس نقطے سے جتنے خطوط کھینچیں پانی کے محیط سطح پر برابر پہنچیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی پانی کا اتنا گول اس طرح کوڑا ہے، زمین بالکل وسط میں ہے، اور زمین کے وسط میں پھر ایک نقطہ ہے، اس کو مرکز کہا گیا، وہ مرکز عالم ہے۔ اب یہ زمین پانی سے باہر کیوں نکلی ہوئی ہے؟ عقل سے پوچھو کیوں نکلی ہوئی ہے؟ یہ پانی کے اندر کیوں نہیں جاتی؟ ہم ایک ڈھیلا پانی کے اوپر رکھ دیں، پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کوڑا چوتھا حصہ زمین کا یہ اوپر کو نکلا ہوا ہے، تو یہ نکلنا اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا پانی کے اندر جانا ہے۔ تو معلوم آپ ایک ذات ہے جس نے کسر کے ساتھ یہ اس کی حالت جو ہے پانی سے باہر ہے، یہ کسری حالت ہے، اس کی طبی حالت نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالی نے زمین کی طبیعت کے تقاضے توڑے، پانی کا تقاضا توڑا کہ پانی زمین کے اوپر آنا چاہتا ہے، اور زمین کی طبیعت تھی کہ پانی کے اندر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے تقاضے توڑ کے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ زمین کو علیحدہ پانی سے نکالا، جو اللہ کے علم میں تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں، بنی نوع انسان، وہ بنی نوع انسان پانی میں رہنے کی مخلوق نہیں ہے، ہوا میں رہنے کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کو قبل از وقت پیدا کرنے کے علم ہے، یہ آگ میں رہنے کی مخلوق نہیں ہے، یہ زمین پر رہنے کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ زمین کا حصہ رب و مسکون جس پر بنی آدم ساکن ہے، پانی سے نکالا اپنی قدرت سے۔ ورنہ یہ سوال ہوتا ہے یہ کیوں ٹھہری ہوئی ہے، سمندر میں کیوں نہیں جاتی، پانی کے اندر کیوں نہیں جاتی؟ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ یہ پانی کے اندر چلی جائے، پانی کی طبیعت اس کے اوپر آ جائے۔ یہ دونوں کے تقاضے کے خلاف جو اظہار کیا، یہ عقل جس کی عقل ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہے، وہ سمجھے گا، وہ کہے گا کہ ایک ذات ہے جس نے ان دونوں چیزوں کے طبیعت کے تقاضے توڑ کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے افعال سے ظاہر ہے، وہ اپنے افعال سے
کہ اس کے افعال ایسے ہیں، ایسے افعال اور کوئی نہیں کر سکتا، لہذا ایسے افعال جو کوئی نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، انج ہمیں تقریر توحید دیا اللہ کے نبی نے دی شان کمی بیشی کرنا، یہ توحید بن گئی، یہ کبھی توحید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ادب اور تعظیم اور ان کی عظمت وہ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانوں کی توحید کا بیان قرآن مجید میں جو ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو مفسرین نے بیان کیا ہے، جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ اور یہ ہے ہمارا ایمان۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ یہ زمین لرز نہ جائے، ان لوگوں کو مخلوق کو لے نہ جائے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، یہ پانی کے اوپر ہے، زمین کانپتی تھی، کانپتی لرزتی تھی، تو انسان کسی کی مشکل ہے کہ زمین لرز رہی ہو، جیسے پانی کے اوپر کشتی ہوتی ہے، لرزتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شان نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا، اس کے اوپر گاڑ دیا، ایسے جیسے میخیں مار دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے اے لوگو، اللہ اپنی مخلوق کو خطاب فرماتا ہے قرآن مجید، اے لوگو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد نہیں بنایا، مہد، اور تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یہ زمین تمہارے لیے بچھونا ہے، یہ زمین تمہارے نفع والی ہے، اس کو جس طرح استعمال کرو تمہیں نفع دے گی، تمہیں نفع دے گی۔ کبھی کچھ بنا لو، کبھی کچھ بنا لو، کبھی زراعت کے لیے زمین بنا لو، کبھی گھر بنا لو، کبھی اس پر باغ لگا دو، کبھی کوئی چیز، یہ زمین ہر حال میں تمہیں نفع دے گی۔ اللہ پاک الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی ایسا خطاب ہے، ہر انسان جواب دیتا ہے بلا، ہاں اللہ نے بچھونا بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، اللہ فرماتے کیا پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا؟ میخیں، اور پہاڑوں کو دیکھو کتنی عظیم عظیم، کتنی عجیب عجیب، کوئی اونچا ہے، کوئی بہت اونچا ہے، کوئی زمین پر کس شکل میں اور کس رنگ میں، پہاڑوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے طبقات ہیں۔ ذرا اس میں جب عقل دیکھتی ہے، نظر کرتی ہے، تو وہ جان لیتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ خود بخود بھی نہیں نکل آئے، کہیں سے آ گئے خود بخود، خود بخود کوئی شے تھی سکتی؟ تم بیٹھے ہو گھر میں تو کسی نے چھت پر سل پھینکی، آواز پیدا ہوگی کہ؟ تو تمہاری دماغ کیا جائے گا، بھئی آپنٹ ہے پہیے یا کہیں اتے بھکائیے؟ تو تمہارا ذہن اور کسی جگہ میں نہیں جائے گا کہ کوئی انسان ہے، کوئی فاعل ہے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ یہ خود بخود پتھر حرکت نہیں کرتا کہ پتھر زمین پر پڑا تھا، اڑ کے تے چھت پر آ گیا خود پر۔ یہ ہے کہ یہ چیزیں خود نہیں نکلتی، کوئی علت، کوئی سبب، کوئی باعث، کوئی مؤثر، کوئی متصرف، کوئی قادر مختار
وہ جانے گا کہ ایسا ہوا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ پیدا کیے، یہ اپنی قدرت کی دلیل ذکر فرمائی. فرمایا جعلنا فی الارض رواسیہ، ہم نے پیدا کیا زمین میں رواسی، راسیہ یعنی پہاڑ، بڑے مضبوط پہاڑ، کتنی کوئی سلسلہ. یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل. ان تمید بہم وجعلنا، اللہ فرمایا وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے پہاڑوں میں راستے بنائے، فجاجن سبلن، سبل سبیل راستہ، فجاج دو پہاڑوں کے درمیان وسیع راستہ، تو رخ واسع یعنی درمیان میں رستہ ہے پہاڑوں میں. تو اگر سارا پہاڑ ہوتا اور سمندر کو لے کے اسی طرف چلا جاتا، پشاور سے آگے تھے سارا وہ آخر تک چلا جاتا، تم ادھر جا سکتے یا وہ لوگ ادھر آ سکتے؟ پہاڑ ہے، بڑا مشکل ہے کہ لوگ آ جا سکیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وجعلنا فیہا، یا فیہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے کہ ہم نے زمین میں رستے بنائے، یا فیہا کی ضمیر رواسیہ کی طرف ہے کہ رواسیہ پہاڑوں میں ہم نے رستے بنائے، کھلے رستے. پہاڑوں میں درے ہوتے ہیں کہ تم آتے جاتے ہو، جہاں تمہارا مقصد ہے تم جاتے ہو، ان شہروں میں پہنچ جاتے ہو، پھر آ جاتے ہو. یہ رستے بنائے اللہ نے. پہاڑوں کو کھود کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اب تم کہو کہ مشینری آ گئی، ہر جگہ مشینری ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، سارے مخلوق کو پیدا کیا اور پہاڑوں میں رستے بنا دیے، اور انہیں کا قرآن میں ذکر فرمایا. احسان کے اور نعمت کے منزلے میں، نعمت کے بیان میں فرمایا کہ میرا احسان ہے، میری یہ نعمت ہے تمہارے اوپر. بندہ جب جاتا ہے، رستہ تھوڑا سا بند ہو، آگے ٹریفک رکی ہو، کتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی دیر ہو رہی ہے، میں نے تو وقت پر پہنچنا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. یہ کہے یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت پائیں. اب ہدایت یا تو ہدایت ہے، رہنمائی پائیں، اور راستہ جو ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. یہ رہنمائی اللہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ لوگ راہ پائیں، ان کو راستہ مل جائے اپنے مقصود تک، اپنے شہر تک. تجارت کے لیے جا رہا ہے، تحصیل علم کے لیے جا رہا ہے، جو مقصود ہے اس تک اللہ تعالیٰ ان راستوں سے ہدایت دیتا ہے. یا ہدایت کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت، لعلہم یہتدون. یہ دلائل قائم فرمائے. پہاڑوں میں بڑے کھلے راستے ہم نے پیدا کیے تاکہ لوگ راہ پائیں، یعنی ان میں نظر فکر کر کے اللہ کی طرف راہ پائیں. توحید کا عقیدہ، قادر مختار پر ایمان لائیں، اسی کی عبادت کریں. یہ اللہ کے دلائل ہیں. تم کہاں کبھی خدا کی قائم کردہ نشانیوں سے تم کبھی بھی باہر نہیں ہو سکتے.
तुम हाथ को देखो, इस तरह हाथ देखो, हाथ में निशानात हैं, ये निशानात लकीरें हैं, ये उंगलियां हैं, ये बंद हैं, बंद। जब तू इस उंगली को देखेगा, ये निशानात देखेगा बेहतरीन और हसीन, तो ऐसे जैसे एक जात है इल्म वाली, कुदरत वाली, और उसके इस हाथ के ऊपर नुकूश उसकी गवाही दे रहे हैं कि ये नुकूश खींचने वाला अल्लाह है, ये जात है। कुरान का दर्स ये हुई है, समझे ना पे? यानी मसला तौहीद ये कुरान में बहुत ज्यादा दायर है, और इस तौहीद के बाद फिर रिसालत का वो मसला, रिसालत का अकीदा, ये तौहीद के बाद साथ साथ चलता है। यानी अल्लाह पाक अपनी तौहीद के दलाइल देता है और फिर अपने रसूलों के दलाइल कुरान मजीद में बयान फरमाता है, ताकि तुम तौहीद को अपनाओ और रिसालत के अकीदे को अपनाओ। ये राह सिरात मुस्तकीम है। अब फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, ये फर्क। कितनी दलाइल है मैं आप बयान करूं? ये 3 दलाइल आ गए, ये चौथी दलील आ गई। अब 5वीं दलील, वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा। अल्लाह पाक ने वजअलना, हमने बनाया आसमान को, सक़फ़न छत, महफूज़ा महफूज छत हमने बनाया। जाहिर है जब बंदा सोचता है वे आसमान, समझे ना, ये जो देखे तो आसमान की तरफ नजर करे तो उसको फिजा नजर आती है, फिर सितारे चमकदार नजर आते हैं, शम्स और कमर नजर आते हैं, तो ये कोई जहान है, हैं? तू अपनी जमीन पर पूरे नहीं गश्त कर सका। इस जमीन को जो चौथा हिस्सा है रूब मस्कून है, सकूनत की जगह, 1/4 हिस्सा, 3 हिस्से पानी में पड़े हैं, 1/4 हिस्से को तू इहाता नहीं कर सका कि इसके ऊपर, इसके अंदर, इसके अतराफ में अल्लाह ने क्या क्या खजाइन रखे हैं, क्या क्या चीजें रखी हैं, नहीं कर सका। तो फिर अल्लाह फरमाता है तुम आसमान की तरफ नजर करो, उसको देखो, रात को तुम्हें सुहाना समा नजर आएगा, तुम्हें हैरत में डालने वाला नजारा और मंजर नजर आएगा, और तो इबरत पहुंचेगी। तुमने तो बस देख लिया, बस थी अपने हाजिर, हैं, इसके देख लिया। जरा आफाक की तरफ ऊंची निगाह करो, अल्लाह ताला की निशानियों को देखो और उसमें नजर फिक्र करो। वो है, उसी का जिक्र फरमाया, वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, हमने बनाया आसमान को छत। जाहिर है पहले जमीन का जिक्र आ गया कि तुम्हारे लिए जमीन सकूनत की जगह, महद, मिहाद, बिछौना, फिराश, कहीं अल्लाह फिराश फरमाता है, कहीं मिहाद फरमाता है, मिहादन बिछौना, फिराश, और ऊपर आसमान को छत से ताबीर फरमाया। आसमान छत है तो छत महफूज, ये छत महफूज है, हमारी छतें महफूज नहीं है। हमारी छतें होती हैं, बनाते हैं, गिर जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, पुरानी, लेकिन ये रब की बनी हुई छत है, ये तगय्युर तबद्दुल नहीं है, ये गिरने से महफूज है,
یہ تغیر تبدل سے جتنے تک اس نے چاہا یہ قائم رہے گی. اللہ نے چاہا قیامت میں برحق ہے، وہ اس کے امر سے ہوگا، پھر ہر چیز نے فنا ہونا ہے. اگر فرمایا کہ تمہارے لیے چھت، آسمان کو چھت اور محفوظ، سقف محفوظہ. آج میرے نال جمعہ پرسوں انشاءاللہ، کیونکہ میں سویر دا بیٹھا. سقف محفوظہ. آگے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ. فرماتا ہے ان منکرین کا یہ حال ہے کہ میری نشانیوں سے اعراض کرتے جاتے ہیں. اعراض، روح گردانی، منہ پھیرتے جاتے ہیں. یہ نشانیاں تو اللہ نے اس لیے بنائی تھی، تمہارے آگے نسب کی گاڑ دی، قائم کر دی. جو کبھی تم غفلت میں آ جاتے ہو، نیند میں آ جاتے ہو، لیکن خدا کی نشانیاں وہ قائم ہیں دن رات ہر وقت. وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ. یہ کفار کے متعلق ہے، منکرین کے متعلق ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن سبق نہیں سیکھتے. ان نشانیوں کا جو نشانی نطق کر رہی ہے اس کو نہیں سنتے، اس میں نظر فکر نہیں کرتے، اور الٹا اس سے اعراض کر رہے ہیں. اعراض کا معنی تو بھائی ایک بندہ جو سامنے ہو تو دوسرا جو ہے نا ناراض، وہ ایک جانب منہ کر دیتا ہے، پیٹ کرتا ہے، اسے پیٹ کر کے چلا جاتا، منہ کو پھیر لیتا. یہ منہ کو پھیر لینا یہ اعراض ہے. قرآن مجید ہم عن آیاتنا معرضون. یہ لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی نشانی اور آیات میں تدبر، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات سے اعراض کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نظر فکر کرے، ان آیات کو پڑھے اور اس میں نظر فکر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.